بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ، گرے زون ود سردار پیرزادہ کے ساتھ۔ آج آپ سے ایک ایسی چیز شیئر کرنی ہے، یعنی پاکستان میں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مختلف چیزیں درآمد کی جاتی ہیں، امپورٹ کی جاتی ہیں، یا یہ سنا ہوگا کہ جو دنیا کے کئی ملک ہیں اپنے مفادات لینے کے لیے پاکستان میں انتشار پھیرانے کے لیے مختلف چیزیں برآمد کرتے ہیں، مثلاً اسلحہ بھیج دیتے ہیں، مثلاً منشیات بھیج دیتے ہیں، مثلاً سمگلنگ کی چیزیں بھیجتے ہیں تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو جائے، اور پاکستان کی حکومتیں ان پر آپ سمجھیے کہ ایک لحاظ سے آنکھیں بند کیے رہتی ہے اور ایک لپ سروس کے کام کرتی رہتی ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسی چیز بھی بھیجی جا رہی ہے، آپ کہیے کہ ایسی چیز بھی برآمد کی جا رہی ہے، یا آپ انگریزی ورڈ کہہ لیں کہ ایسی چیز پاکستان امپورٹ کر رہا ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے، اور جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہاں پر بے شمار بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے بہت سے لوگ مر چکے ہیں۔ اور جو چیز بھیجی جا رہی ہے جو امیر ممالک ہیں ان کی طرف سے، اس پر کوئی حکمران گزشتہ 74-75 سالوں میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ ان کے انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، اور جبکہ عوام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ اتنی امپورٹنٹ بات لیکن آج تک بہت تھوڑی سی میڈیا میں آئی، اور اس کو کسی نے بڑے بڑے یہاں دعوے کیے گئے کہ جی چوروں کو پکڑ لیں گے، ڈاکوؤں کو پکڑ لیں گے، کوئی کہتا ہے کرپشن ہو گئی، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن کسی نے اس چیز پر بات نہیں کی۔ بات کیا ہے؟ دراصل آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر کا کوڑا، مطلب آپ جو اپنے گھر کا کوڑا ہے وہ ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر اپنے گھر کے باہر نہ پھینکیں، گلی میں نہ پھینکیں، بلکہ کہیں اس کو ڈسپوز آف کریں۔ بالکل ایسے ہی جو دنیا کے ممالک ہیں سمیت پاکستان کے، ان سب میں آپ کہیے کہ اربوں ٹن، بے شمار مطلب لامحدود ٹن، یعنی اتنے وزن کا کوڑا ہر سال اکٹھا ہوتا ہے، اور اس میں گندگی بھی ہے، اس میں ویسٹ بھی ہے مشینوں کا، اس میں پلاسٹک بھی ہے، اس میں لوہا بھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اربوں ٹن وہ کوڑا کہاں جاتا ہے۔ چلیے پاکستان کا کوڑا کہاں گیا، اس کو چھوڑیے، پاکستان کے پاس تو اپنے گلی محلوں سے کوڑا اٹھانے کے جو ہیں پیسے نہیں ہیں، نہ ہی گڈ گورننس ہے۔ ہماری تو عادت ہے کہ ہم منہ پہ جو ناک لگی ہے وہ نکال کے اپنے منہ پر لگا لیتے ہیں، یہ تو ہماری عادت ہے۔ لیکن آپ امیر ملکوں کا دیکھیے، مثلا یورپ ہے، مثلا جاپان ہے، مثلا امریکہ ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو سوسائٹی ہے، وہ جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو اپنے ملک میں نہیں رکھنے دیتے، کیونکہ ان سے بے شمار خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی بہت ہی ابتدائی بہت ہی عام بیماری جو ہے، جو کم ترین خطرناک ہے، وہ ہے کینسر۔ اس سے بہت زیادہ خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ڈسیبلٹیز آتی ہے، معاشرے میں معذور بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یورپ، امریکہ اور دیگر جو امیر ملک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، وہ اپنے جو ملک کا کوڑا ہے وہ کہاں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں۔ آج سوچئے، اور میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ لرزہ خیز بات ہے، یعنی وہ جو اربوں ٹن کوڑا جو دنیا کے ممالک میں اکٹھا ہوتا ہے وہ غریب ممالک میں بھیجا جاتا ہے اور ان کی زمینوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھیے کہ جو ہمارے جو شہر ہیں، ہماری جو گلیاں محلے ہیں، ان کے نکر پر ایک کوڑا بڑا سا ڈھیر لگا ہوتا ہے، کچرا کنڈی بنی ہوتی ہے، گلیاں محلے کوڑے دان بنے ہوتے ہیں۔ پاکستان اپنا کوڑا تو اٹھا نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ دوسرے کے جو کوڑے آ رہے ہیں ان کو روکے، بلکہ خطرناک کیا بات، پاکستان نے اپنے آپ کو، پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کو بہت بڑا کوڑا دان بنا دیا ہے، کچرا کنڈی بنا دیا ہے۔ جی ہاں، ہزاروں ٹن جو کوڑا ہے وہ پاکستان میں بھیجا جاتا ہے، ہر سال برآمد کیا جاتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کوڑے میں بے شمار بیماریاں، یعنی پلاسٹک، مشینیں، تیل، جو بھی آپ گندگی کہہ سکتے ہیں، ویسٹ ہوتا ہے وہ یہاں آتا ہے۔ بظاہر تو
یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسے کوڑے ری سائیکل ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس جناب اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ آٹا بنا سکے، مشینیں بنا سکے، سڑک بنانے کی مشینری نہیں ہے، کوئی اور چیز چینی بنانے کی مشینری نہیں ہے، باقی چیزوں کی مشینری یہاں نہیں بنتی، تو جو ری سائیکلنگ کی مشینری ہے وہ پاکستان کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر ٹو، اگر ری سائیکلنگ کی مشینری اتنی ہی کارآمد ہوتی اور سستی ہوتی تو یورپ، امریکہ اپنا کوڑا جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں کیوں بھیجتے؟ اب کیا ہوا؟ اب پچھلے سال آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم یورپ اور امریکہ کی غلامی نہیں لیں گے، وہ چور ڈاکو، بالکل جو پرانے چور ڈاکو تھے، ان کے بقول عمران خان کے وہ غلام تھے یورپ کے، امریکہ کے، مان لیتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 2021 میں صرف پچھلے سال عمران خان صاحب کے عروج کے دور میں اقتدار کے، آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن کوڑا جو ہے وہ گوادر کے، بلوچستان کے ساحلوں پہ ڈالا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو کہتے تھے عمران خان صاحب کہ UK، برطانیہ کو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے بچے وہاں پل رہے ہیں، ان کی سابقہ اہلیہ وہاں پہ ہیں، ان کے بردر ان لا سالے وہاں ہیں جن کی کمپین پر وہاں جاتے رہے ہیں۔ بورس جانسن جو وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، وہ ان کے دوست ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ نے پچھلے سال 2021 میں 40,000 ٹن کوڑا، اپنا گندگی، برطانیہ کی گندگی بلوچستان کے ساحلوں پہ ڈال دی ہے۔ اور جناب یہ صرف برطانیہ کی بات نہیں، یورپ کی بات نہیں، آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ایران بھی آگے ہے۔ ایران نے بھی پچھلے سال بے شمار ہزاروں ٹن کوڑا پاکستان کے، بلوچستان کے ساحلوں پر ڈال دیا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ جو حکمران دن رات لگے ہوتے ہیں، چوری، کرپشن، ایک خام خواہ کا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے، ان سے پوچھئے کہ اس کوڑے سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں دیگر غریب ممالک، مثلا ایک زمانے میں چائنا جو تھا وہ بھی منگواتا تھا کوڑا، اس سے وہ ری سائیکلنگ کرتا تھا پلاسٹک کی، لیکن چائنا جیسا آپ کو پتہ ہے کہ جائنٹ ملک جو مٹی کو بھی سونا بنانے کے عادی ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ری سائیکلنگ تو یہ بہت مہنگا کام ہے، انہوں نے منع کر دیا۔ اور جو امریکہ سب سے زیادہ اپنا پلاسٹک کا کوڑا وہ چائنا بھیجتا تھا، اب امریکہ انتہائی پریشان ہے کہ وہ کہاں کوڑا بھیجے۔ اس کے علاوہ ترکی بھی منگواتا تھا، ترکی نے بھی بہت پہلے منع کر دیا کہ یہ ری سائیکلنگ سے زیادہ بیماری ہے ہمارے ملک میں، اس نے بھی منع کر دیا۔ ملیشیا منگواتا تھا، ملیشیا امریکہ سے اور یورپ سے وہاں بھی کوڑا آتا تھا، لیکن اس نے بھی منع کر دیا۔ ان ممالک کے منع کرنے کے بعد جاپان میں اور دیگر ملکوں میں ڈھیر لگنا شروع ہو گئے کوڑے کے، دیگر چیزوں کے، پلاسٹک کے، ویسٹ کے۔ ان کو ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک مل گئے بے شمار سے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں نے کبھی اس پر آواز بلند نہیں کی، کبھی کسی کی آواز تک نہیں نکلی۔ وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے حکمران اس چیز کا مختلف فائدے اٹھاتے ہوں گے، یقیناً پیسے بھی لیتے ہوں گے، بھیک مانگنے کے۔ ہم بھکاری قوم ہمیں جو بنایا گیا ہے، ہم صرف IMF کو جانتے ہیں کہ ہم اس سے بھیک مانگتے ہیں، ہم صرف ورلڈ بینک کو جانتے ہیں کہ ہم اس سے بھیک مانگتے ہیں، ہم صرف ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو جانتے ہیں کہ ہم اس سے بھیک مانگتے ہیں۔ کبھی ہم خیرات کے نام پہ تیل میں ڈیفر کرتے ہیں، کبھی ہم بھیک کے نام پر گندم ہمیں ایکسپورٹ کی، لیکن آپ نے کبھی سنا کہ بھیک کے نام پر کوڑا ڈالنے کے لیے ہم اپنے گھر کی جگہ دیتے ہیں اور اس سے مبینہ طور پر ہو سکتا ہے پیسے وصول ہوتے ہوں، یعنی وہ پیسے حکمران دبا جاتے ہیں اپنے اندر۔ یقیناً آپ دیکھیے کہ جب امیر ملک یورپ، امریکہ اور جاپان یا دیگر ممالک کوڑا ڈالتے ہوں گے تو اس کا کچھ معاوضہ دیتے ہوں گے نا، اور بھائی اس کا معاوضہ کہاں ہے جناب؟ وہ کیوں وصول کیا جاتا ہے؟ اور اگر نہیں کیا جاتا تو کیا آپ دیکھیں کہ اتنے ہزاروں ٹن جو کنٹینر پاکستان کے ساحل پر آ کر ڈالتے ہیں، تو کیا ہمارے ادارے جو ان کو نہیں پتا کہ ان کے ملک کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ حکومت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو وہ یہ نیب جو ہے، نیب کے وہ جو چیئرمین جن کو اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی بلایا جا رہا ہے لیکن وہ نہیں آ رہے، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے نیب میں کیا کوئی ایسا کوئی مقدمہ انیشیٹ کیا
کہ جناب یہ جو اتنا کوڑا ہے جو یورپ، امریکہ اور دیگر ملکوں سے آتا ہے، جو شاید انڈیا میں اتنا نہیں ڈالا جاتا، جو بنگلہ دیش میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن پاکستان کو کوڑا دان، کچرا کنڈی، گندگی کا ڈھیر، غلاظت کا ڈھیر بنا دیا ہے وہ ہمارے ان حکمرانوں نے۔ اس حوالے سے کسی ادارے نے، کسی حکمران نے اور یا کسی ادارے نے جو اس بات پر کوئی انیشیٹ کیا، ہم نے تو سنا تک نہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ بات نہیں سنی ہوگی، لیکن آپ سوچئے کہ اس کوڑے سے کم خطرناک بیماری ہے وہ ہے کینسر، اور اب کینسر کے علاج کروانے میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جتنی دوائیاں آتی ہیں، اس کا بے حساب۔ یہ ایک سورس کینسر کا بتا رہا ہوں، یقیناً اور بھی ہیں، لیکن اس پر میرے کچھ اعتراضات نہیں بلکہ اپیل ہے، اور جو میرے ناظرین ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ بات آگے لے کے چلیں کہ اس کوڑے کے حوالے سے تحقیقات کروائی جائیں، اور اس تحقیقات کے ضمن میں جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں اس کے سارے کے جو اس بیماریوں سے جو لوگ مرے ہیں اور جو بیمار ہوئے ہیں اور جو معذور ہوئے ہیں، ان سب کے قتل کے مقدمے، ان سب کے معذور کرنے کے مقدمے، ان سب کے بیمار کرنے کے مقدمے ہمارے حکمرانوں کے خلاف کاٹے جائیں۔ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے قتل کی، ان کے خلاف یہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے شہریوں کو معذور کیا، یہ دہشت گردی ہے، انہوں نے بیمار کیا، یہ دہشت گردی ہے۔ اس کے بعد ایک اور تحقیقات کرنی چاہیے کہ اس کوڑے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں جو مبتلا ہوئے، ان کے علاج کے لیے جتنی میڈیسن امپورٹ کی گئیں، ان سب کا مقدمہ جو ہے ہمارے حکمرانوں پر چلنا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بیماریاں سے جو پیسے کمائے گئے وہ کس طریقے سے ہیں۔ ڈیئر ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو خوددار بنانے کی ہر بار کوشش کی گئی۔ میں پھر یہی بات کرتا ہوں کہ عمران خان سے جتنی توقعات تھی، آپ یہ کہیے کہ جو ایک جیٹ جہاز ہوتا ہے یا ایک جو ہوا باز ہوتا ہے وہ ہزاروں فٹ بلند اپنے جہاز کو لے جاتا ہے اور ایک دم نوز ڈائیو لگاتا ہے، یعنی ایک دم سے وہ ناک کے ذریعے غوطہ کھاتا ہے، بالکل سیدھا نیچے آتا ہے۔ پاکستان کے عوام نے عمران خان سے اتنا بھروسہ کیا تھا، ان پر اتنی محبت کی تھی کہ ان کو آسمان کی بلندیوں پر لے گئے، لیکن انہوں نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے جو غوطہ کھایا ہے وہ نوز ڈائیو کی ہے۔ اب یہی سوال، کیا عمران خان نے ہر طرح کا الزام سابقہ حکومت پہ لگایا؟ کیا یہ الزام لگایا کہ پاکستان کی سابقہ حکومتیں کوڑا اپنے گھر میں منگوا کر پیسے کماتی رہی ہیں اور یہاں بیماریاں پالتی رہی ہیں اور قتل ہوتے رہے ہیں بندے ان حکمرانوں کے ہاتھیں؟ اور نہ صرف انہوں نے کوئی بات کی بلکہ بذات خود عمران خان اس چیز میں انوالو ہوئے، اور وہ جو ان کے دوست ترین ملک ہیں یو کے کو، وہ کہتے ہیں میں آپ سے بہتر جانتا ہوں، وہاں جوانی گزاری، انہوں نے جوانی یو کے میں کیسی گزاری یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن کیا یو کے کو انہوں نے منع کیا؟ انہوں نے شٹ اپ کال دی کہ جناب 40,000 ٹن صرف ایک سال میں 2021 میں جو کوڑا ڈالا گیا یو کے کی طرف سے، ملیشیا نے شٹ اپ کال دے دی، ترکی نے دے دی، دیگر ممالک نے دے دی، اور جناب ایران جو ہمارا برادر اسلامی ملک جسے ہم کہتے ہیں، اس کا بھی کوڑا ہمارے گھر آ رہا ہے۔ یعنی آپ صرف آخر میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ تصور کیجئے کہ سارے شہر کی گندگی، جی ڈیئر ناظرین، آپ یہ ذرا تصور کریں کہ آپ کا گھر ہے، سارے محلے کی گندگی، گندی نالی، گندے کوڑے، ان کے بچوں کی نیپیاں، ان کی گندگیاں، ان کی دیگر چیزیں وہ آپ کے گھر پھینکی جا رہے ہیں، ڈھیر لگائی جا رہے ہیں، اور آپ 100 روپیہ 10 روپے پکڑ کے اپنے خوش ہو رہے ہیں۔ کیا یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہمارا گھر ہے اور ہمارے حکمرانوں نے یہ بھیک کا نیا انداز، یہ جو میں ڈسکور کر رہا ہوں کہ ایک بھیک مانگنے کا، ایک منگتے کا ایک نیا انداز کہ اپنے گھر کا سین دے دو کہ کوڑا یہاں ڈالو، گندگی یہاں ڈالو، بے شک میرے بچے مرتے رہیں، بیمار ہوتے رہیں، معذور ہوتے رہیں۔ لہٰذا ان حکمرانوں کے خلاف اب پاکستان کو کوڑا دان بنانے، کچرا کنڈی بنانے اور بندے اس وجوہات سے پاکستانی شہری مرنے، معذور ہونے اور بیمار ہونے کے حوالے سے ان حکمرانوں کے جتنے حکمران اب تک آئے ہیں اور موجودہ بھی، ان سب کے خلاف
قتل کا مقدمہ، معذور کرنے کا مقدمہ، بیمار کرنے کا مقدمہ اور اس کے ذریعے پیسے کمانے کا مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں نے ہمیں ہر طریقے سے منگتا بنا دیا، خواہ وہ کوئی حکمران بھی ہو، اور بھیک مانگنے کا یہ نیا انداز جو میں نے آپ تک بتایا ہے، یہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس کیجئے اور دوستوں تک پہنچائیے تاکہ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو صاف کرنے کے لیے کوئی آواز تو بلند ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد، گاڈ بلیس پاکستان۔